اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب تزکا پاک گردی یعنی پاک ہو گئے یا پاک ہوتے ہو. فعل مضارع اسباب تفاعل بلازم است. کہہ رہے ہیں کہ تزکی یا تزکا فعل مضارع اور باب تفاعل سے ہے اور لازم ہے. این فعل در اصل تتزکا بوده طبق یکی از قواعد خصوصی این باب که میگوید در مضارع معلوم از صیغه‌های 4 و 5 و 6 مخاطب که 2 تا در اول صیغه جمع می‌شود جایز است یک تا را به نظر سیبوه تا دوم را که تا باب است بیاندازیم. ٹھیک کریں کہ اس باب کا ایک خصوصی قاعدہ ہے باب تفاعل کا، کیونکہ ایک تو خود باب کا تا ہے ٹھیک، اور اس کے بعد جب حاضر کے صیغوں میں جاؤ گے یا مؤنث غائب کے واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، اور اس کے بعد پھر جب حاضر کے صیغوں میں آپ جائیں گے تو ایک تا جو ہے اور بڑھ جاتی ہے، تو 2 تا ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ 2 تا ہو جاتے ہیں. تو اس بات کا خصوصی قاعدہ یہ ہے کہ جن صیغوں میں 2 تا ہو جائے تو سیبوئے کے نزدیک ایک تا کو حذف کیا جا سکتا ہے. دوسرا والا تا کہ جو باب والا تا ہے اس کو آپ حذف کر دیں تو تزکا ہو جائے گا. تزکا باب تفاعل کا اور باب تفعیل وغیرہ کا یہ خصوصی قاعدہ ہے. یا وہ ابواب جن ابواب کے شروع میں تا ہے، تا زائدہ ٹھیک، ان ابواب کے لیے یہ خصوصی قاعدہ موجود ہے کہ مضارع کے وہ صیغے کہ جن صیغوں میں خود صیغوں کی تا ہوتی ہے تو 2 تا جمع ہو جاتے ہیں، ایک باب والا اور ایک صیغے والا ٹھیک. تو وہاں اجازت دی گئی ہے کہ جن صیغوں میں 2 تا جمع ہو جائے ایک تا کو حذف کر دیا جائے. سیبوئے کے نزدیک یہ جائز ہے. ریشہ ثلاثی مجرد انفعل زکا ناقص یائی زکا یا زکا، زکا یا زکا یا ناقص بابی زکا یزکوس. کہہ رہے ہیں کہ اس فعل کا ثلاثی مجرد کا جو ریشہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے مولانا؟ زکا ناقص یائی. کیا ہے؟ ناقص یائی ہے. زکا یا زکا یا ناقص بابی ہے. زکا یا زکا بے معنی افزون شدن، جس کے معنی ہے زیادہ ہونا، جس کے معنی ہے اسی سے زکوٰۃ میں نکلا ہوا ہے. از انجا کی پاکیزگی نمو نفس و ترقی و ارتقاء نفس، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکیزگی نفس کی ترقی اور نفس کی ارتقاء کو کہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے نفس پاکیزہ ہو گیا، گویا نفس کو ترقی مل گئی، نفس اونچائیوں تک پہنچ گیا. بے معنی پاک گردیدن نیز استعمال میں شود، پاک ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک. مولانا لازم بے یاد آوری اس کی اگر زکا کی ناقص یا اس میں باب تفاعل بردے میں شبد مصدر ان باب تزکا و ضمہ کا بے مناسبت یا تبدیل بے کسر میں شبد. کہہ رہے کہ اگر زکا جو ناقص یائی ہے، اگر اس کو آپ باب تفاعل میں لے جائیں گے
تو اس باب کا مصدر کیا ہوگا مولانا؟ تفاعل تزکا. تفاعل اصل میں ہوگا تذکر ہے نا، لیکن کیا ہے؟ ضمہ کاف، کاف کا ضمہ ہے تفاعل میں، بمناسبت یا کی مناسبت سے تبدیل بکسر بھی شبد، وہ کسرے سے تبدیل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا مولانا؟ تو زکی. کیا ہو جائے گا؟ یا تزکی. تزکی. اما اگر زکا کی ناقص باوی، یس، لیکن اگر اس کو ناقص باوی مان لیا جائے اور پھر باب تفاعل میں لے جایا جائے تو اس کا مصدر کیا ہوگا مولانا؟ تزکو. کیا ہوگا؟ تزکو. وطب کے قاعدے خصوصی ان باب، اور اس باب کا جو خصوصی قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق می گویا کہتے ہیں در مصدر ناقص باوی واو لازم الفعل قلب جا بجا نیز ما قبل خدرہ مقصور می خواہد تزکی می شبد. قاعدہ یہ ہے کہ مصدر ناقص واوی واو لازم الفعل کہہ رہے ہیں کہ باب تفاعل میں اگر اس کا مصدر ناقص واوی ہو اور واو لام الفعل ہو، لازم الفعل یہاں لکھا ہوا ہے، جبکہ کیا کہنا چاہیے مولانا؟ لام الفعل ہو. کیا ہو؟ لازم الفعل نہیں، کیا ہے؟ ہاں، مصدر ناقص واوی ہے اور واو لام الفعل کی جگہ پر ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ قلب یا، وہ واو یا سے تبدیل ہوگی، یا میں بدل جائے گی. ویا نیز ما قبل خدرہ مکسور میقات، اور چونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے لہذا کیا ہے مولانا؟ واو کے اوپر جو ضمہ تھا وہ کسرے میں تبدیل ہو جائے، یا واو سے پہلے جو بھی حرکت رہی ہو وہ حرکت کسرے سے بدل جائے گی. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر باب تفاعل کا مصدر ناقص باوی ہے تو واو یا میں تبدیل ہوگا اور یا سے پہلے کسرہ آ جائے گا. ختم. ٹھیک. احد یک، احد یک اہدا، ہدایت و رہنمائی کنم، یعنی میں ہدایت اور رہنمائی کروں. فعل مضارع یا کرتا ہوں. فعل مضارع صیغہ متکلم وحدہ، فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. الثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد ہے باب فعل یفعلو. ان فعل گاہی متعدی دو مفعولی و گاہی بمفعول اول خود بواسطے و بمفعول دوم خود بوسیلہ الی یلام تعدی بھی برائے. کہنے یہ کہ یہ فعل کبھی کبھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. جب دو فعل کی طرف متعدی ہوتا ہے تو مفعول اول کی طرف بلا واسطہ بغیر کسی حرف جر کے، اور دوسرے والے مفعول کی طرف کبھی الا کے ذریعے اور کبھی لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. وگاہی لازم استعمال میں شود، اور کبھی کبھی یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے. وبمعنی رہنمائی شدن و راہ یافتن، اور جب لازم استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی رہنمائی پانا یا راستہ پانے کے معنی میں، رہنمائی ملنا یا راستہ پانا کا معنی دے گا. تو یہ احدیہ کا احدا یہ کیا ہے مولانا؟ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے. کبھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی ایک کی طرف بھی ہوتا ہے، کبھی لازم بھی. لیکن یہاں دو صورتیں دی ہیں کہ کبھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی لازم. جب دو مفعول کی طرف متعدی کریں گے تو پہلے والے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوگا
متعدی بنفسه ہی، اور دوسرے والے مفعول کی طرف جب آپ متعدی کریں گے تو یا الا لانا پڑے گا آپ کو یا لام لانا پڑے گا. ٹھیک چلیں. فتخشا، تخشا یعنی فتخشا بے ترسی، تمہیں ڈرنا چاہیے، می ترسی تم ڈرتے ہو. فعل مضارع الثلاثی مجرد، اسباب فعل یفعلو، و متعدی یک مفعولیس، اور یہ کیا ہے مولانا؟ متعدی ہے ایک مفعول کی طرف. ارا ہو، ارا نشان دادن دکھانا بتانا. فعل ماضی کیا ہے مولانا؟ فعل ماضی ہے. اسباب افتعال، باب افتعال سے. وہ متعدی دو مفعولیس، اور یہ متعدی دو مفعول. ان فعل یک مورد استثنائی باب افعال ہے، یعنی کہ یہ جو فعل ہے ارا، جو افتعال کے باب سے جس کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ ایک استثنائی مورد میں باب افعال ہے. ابھی تو باب افتعال کہہ رہے تھے، اب استثناءً اس کو باب افعال کہا جا رہا ہے. توضیح کی ضرورت ہے، یہاں توضیح دے رہے ہیں کہ رعا چن بباب افعال ربد عین الفعل آن پس از نقل حرکتش بما قبل حسب می شود. یعنی کہ یہ اصل میں ہے باب افتعال، لیکن جب آپ رعا کو باب افعال میں لے جائیں گے تو جو اس کا عین الفعل ہے اس کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے اور وہ خود حسب ہو جائے گا، عین الفعل حسب ہو جائے گا. رعا چن بباب افعال ربد، کہہ رہے کہ رعا جب باب افعال میں جائے گا، جب آپ اس کو باب افعال میں لے جائیں گے، ثلاثی کو مزید بنائیں گے اور باب افعال میں لے جائیں گے، تو عین الفعل آن کو رعا کا عین الفعل پس از نقل حرکتش بما قبل، اس کے حرکت کو ما قبل کو منتقل کرنے کے بعد، عین الفعل کی حرکت اس کے ما قبل کو دینے کے بعد حسب می شود، عین الفعل کیا ہو جائے گا؟ حسب ہو جائے گا. بدر مصدر ان باب بجائے عین الفعل محذوف، اور اس باب کے مصدر میں عین الفعل محذوف کی جگہ یکتا در آخر درمیان برند، آخر میں تا لایا جائے گا. اور گفت می شود ارا یرا، کیا ہے؟ اراء باب افعال. ٹھیک مولانا. الآیہ علامت، نشانی، عبرت، دلیل، معجزہ، یہ سارے معنی ہیں آیت کے. بے نظر برخی اصل آن آئے بربسن فاعل است. کہہ رہے کہ بعض علماء کی نظر میں آئے جو ایک یا کے ساتھ ہے وہ اصل میں آئی بربسن فاعل است، کہ لام یا عین ان تخفیفاً حسب شدہ است، کہ جس میں سے دو یا میں سے ایک کوئی یا، چاہے عین والی یا لام والی، کیا ہے مولانا؟ تخفیفاً حسب ہو گئی ہے. در ان صورت مشتق از تائی توقف و اقامت نمودن است. ایسی صورت میں جب اس کے دو یا میں سے ایک یا کو حسب کر دیا گیا ہو اور بربسن فاعلہ مانا جائے تو یہ از تائی توقف اور اقامت کرنے کے، رکنے اور ٹھہرنے کے معنی میں آئے گا. ان قول راغب صحیح می داند، اور اس قول کو راغب صحیح بھی مانتے ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے، تائید کی ہے. برخی دیگر اصل ان را آویه و ان را مشتق از آوی یا یاوی جای گرفتن می دانند.
کہنے کہ بعض لوگوں نے آیت کی اصل آویے کو مانا ہے اور کہا ہے کہ یہ مشتق ہوا ہے آبی یابی سے، آبی یابی جائے گرفتن جگہ لینا، مصباح ان قول را بسبوئے نسبت می دہد، مصباح نے اس قول کی نسبت سیبوئے کی طرف دی ہے، کہا ہے کہ یہ آئے اصل میں آبیے سے لیا گیا ہے، اصل میں آبیہ تھا جو آبا یاوا سے مشتق ہوا ہے، جمع آئے بر آیات و آئی و ابایا و ایایا می آیت، کہہ رہے آیت کی جمع آیات بھی آتی ہے، و آئی بھی آتی ہے، ابایا بھی آتی ہے اور ایایا بھی آتی ہے، یہ اتنی طرح سے اس کی جمع آتی ہے، جمع کا کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے، اس کے مختلف طریقوں پہ آیت کی جمع آتی ہے، و زمانی کی بیان نسبت می دہند آبی گویاں، اور جب اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو اس کو آبی کہا جاتا ہے۔